آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے اس علاقے سے جو تقریباً جنرل مشرف کے دور سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ڈیرہ اسماعیل خان. اچھا اچھا. تو مشرف کے دور سے دہشت گردی کا وہ شکار رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے پھر سے انہوں نے شروع کر دیے وار قسم کے، اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر سے ہمارے علاقے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اب پھر سے وہاں پر یہ حالات ہو رہے ہیں. تو اس سب کا ذمہ دار کون؟ جی دیکھیں، آئین تو موجود ہے نا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ملک نہیں چلتا. بڑی سیدھی سی بات ہے. جس دن ہم ماننا شروع کریں گے، پاکستان لیڈرشپ کا لوگوں کا فیلئر نہیں ہے. لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے ہیں، ہم اس ووٹ کو بھی نہیں مانتے. صرف آج کے نہیں، جب سے پاکستان بنا یہی حالت ہے. یہ ان کو ہم یہ شاید بھول جاتے ہیں تاریخ میں کہ پاکستان کے پہلے 23 سال کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا. 48 کے بعد 70 میں الیکشن اور ملک ٹوٹ گیا. اور پہلا آئین جو ہے وہ 26 سال کے بعد 73 میں آیا، اور جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے خود پہلے الیکشن خود ہی انہوں نے رگ کر لیے. وہ ہماری حقائق بڑے تلخ ہیں. تو جب تک ہم آئین کو نہیں مانیں گے ملک نہیں چلے گا. یہ باقی جو معاملات جو ذکر کیا انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو یہ آپ کو پتہ چلے گا ٹروتھ کمیشن میں، کیونکہ یہ سب وسیع تر مفاد کی بات ہے. یہ سارے معاملات جو ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو انہوں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی بات کی، اور پھر جو گہری تقسیم ہے اس کے اوپر بھی مختصراً اگر آپ بھی کچھ کہیں. جی بالکل. دیکھیں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں نا، تو جو تقسیم ہے، اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک کلچر اور ایک مکتب فکر اور ایک سوچ پورے پاکستان میں ہو، تو دنیا میں میرے خیال میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے. مطلب، اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت میں میں اس کو ایک مثبت رجحان یا توقع بھی نہیں سمجھتا. اس میں زیادہ استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے امکانات کسی ریاست یا معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جس میں ڈائیورسٹی کو ٹالریٹ اور رسپیکٹ کیا جائے اور سب کو مواقع ایکول دیے جائیں. دوسری بات ڈی آئی خان کی آپ نے بات کی، مجھے آپ سے ہمدردی ہے ایک پاکستانی کے طور پہ کہ وہ تمام پاکستانی جو کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے یا وائلنس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی لیکن اس میں صرف پاکستان کا کمال یا قصور نہیں ہے، چاہے وہ فوج ہو یا آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو. ہمارے ہمسایہ کے کچھ معاملات ہیں، کچھ جیو پولیٹکس ہیں. ابھی مئی کے بعد جو حالات بھارت کے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سال میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 10,000 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور 74% اسپائک ہوا ہے جون سے آنورڈز. تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا.